أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آج ہم اپنی رمضان سیریز کے سلسلے کی دوسری ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں، جس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ سائنس اور بالخصوص میڈیکل سائنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، جس کا مطلب اور مفہوم بالکل اسی طرح بن رہا ہے جس طرح اسلام میں ماہ رمضان کے روزے کا ماڈل ہے۔ یہ ٹرمینالوجی جس کو میڈیکل سائنس کی زبان میں جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کھانا کھانے اور نہ کھانے یعنی فاسٹنگ اینڈ فیڈنگ سائیکل متعین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ سادہ الفاظ میں کہ اپنے جسم کو کھانا کھانے اور کھانا نہ کھانے کی ڈیوریشن کے حساب سے تربیت دینا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو اس ٹرمینالوجی جو ایک مستقل ریسرچ پروسیس کا نتیجہ ہے، اس میں اپنے جسم کو اس ماڈل کے ذریعے ایک ایسے نظام پر سوئچ کیا جاتا ہے جس میں جو ہے جسم میں جو میٹابولک کا پروسیس ہے، یعنی وہ پروسیس جو خوراک کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر یہ انرجی جسم کو توانائی مہیا کرتی ہے اور جسم میں جو دیگر افعال ہیں وہ کام سر انجام دیتی ہے۔ تو اس میٹابولک سسٹم کو بہتری لانے کے لیے یہ ماڈل اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں فیٹ برن ہو، یعنی وہ انرجی جو ہم اپنی ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں یعنی خوراک کی صورت میں، تو وہ جسم وہ توانائی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو ایکسٹرا انرجی ہم لیتے ہیں تو وہ جو ہے گلوکیجنز کی شکل میں ہمارے جگر اور مسلز یعنی پٹھوں کے درمیان چربی کی صورت میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو پھر جسم کو جب 15 سے 12 گھنٹے کا یا اس سے کم ہم بالکل کھانے پینے سے جب اسے روک لیتے ہیں جیسے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو سٹور انرجی ہے یہ دوبارہ ایک دوسرا ہمارا جسم دوسرے میٹابولک سسٹم پہ سوئچ ہو جاتا ہے، جس میں ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ توانائی دوبارہ جو ہے گلوکوز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم کو مطلب اس دوران جب ہم خوراک نہیں لے رہے ہوتے تو اس دوران یہ جسم کو توانائی مہیا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جسم کے اندر جو ایکسٹرا ہم نے انرجی کے ریزرو بھر لیے تھے وہ دوبارہ قابل استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا اس ماڈل کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر انسولین کی حساسیت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسولین بنیادی طور پر ہم جسم میں جو گلوکوز لیتے ہیں اس گلوکوز کی سطح کو جسم میں نارمل رکھنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ تو جب گلوکوز لینے میں ایک کافی ڈیوریشن وقفہ آ جاتا ہے 10 سے 12-15 گھنٹے کا، تو اس دوران جو انسولین کی سینسیٹیوٹی ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر گلوکوز کا لیول جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو تازہ ترین جو ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس کے اعداد و شمار ہیں اس میں ہمارا جو ریشو ہے 33 پوائنٹ ہے، یعنی ہماری آلموسٹ جو آبادی کا تیسرا حصہ ہے وہ کسی نہ کسی لیول کی شوگر کا شکار ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مطلب روزہ ہے، جو روزے کا اسلامی ماڈل ہے، یہ بڑا ہی فائدہ مند ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کا گلوکوز کا لیول جو بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ روزوں سے بڑا ہی اچھا فائدہ لے سکتے ہیں اپنے جسم میں گلوکوز کے لیول کو یعنی شوگر کو کم کرنے کے لیے اور اپنے جسم کے اندر جو انسولین کی سینسیٹیوٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہ آج ہم نے مختصر سی بات کی ایک ٹرمینالوجی کی جس کا مطلب اور مفہوم بھی وہی بن رہا ہے جو ہمارے ہاں اسلامی ماڈل میں ماہ رمضان کے روزے کا ہے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور دوسروں